with شاہین کے ساتھ میں ہوں سید شاہین عبداللہ. صوبہ سندھ پاکستان کا وہ شاہراہ، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ صوبہ سندھ کی حیثیت کراچی کی وجہ کر ایسی ہے جیسے پورے پاکستان کی شاہراہ. پاکستان کی اکنومی کا فلو کراچی سے چلتا ہے. ہم کراچی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ارباب اختیار کراچی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا ماضی کے اوراق کو پلٹنا پڑے گا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ 1947 سے لے کے 1964 تک کراچی از دا کیپٹل آف پاکستان جسٹ ڈیو ٹو دا بزنس کمیونٹی اور بزنس ہب. پاکستان میں انڈیا سے آنے والی دولت 22 خاندانوں کے پاس تھی جنہوں نے اپنے اجداد کے جواہرات اور اپنے اجداد کے اثاثہ جات پاکستان منتقل کیا تھا. اور وہ سارا اثاثہ جو تھا وہ جب اکانومی میں رول ہوا تو پاکستان کی معیشت بننی شروع ہوئی. بیسیکلی پاکستان کے پاس یعنی جو پارٹیشن کے وقت جو حصے پاکستان کے حصے میں آئے تھے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان میں کوئی بھی سوائے کراچی کے یا لاہور کے کوئی شہر ایسا نہیں تھا جو بزنس یا اکنامک ہب ہوتا یا جہاں کوئی کاروبار ہوتا. یا ٹیکسلا، ایک اور جگہ ٹیکسلا. کہنے کا مقصد میرے یہ ہے کہ یعنی پاکستان کو بنیادی توانائی دینے والے جو علاقے تھے ان میں لاہور، کراچی اور ٹیکسلا، پنڈی، یہ وہ علاقے تھے جنہوں نے پاکستان کو، یا پشاور، جنہوں نے پاکستان کی اکنومی کو، امپورٹ کو، ایکسپورٹ کو رائز کیا. اب ہماری بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ 1964 میں ایک ایسا جنرل، ایک ایسا فوجی عامر جس کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے، جنرل ایوب خان، اس نے پاکستان کی پوری سیمیٹری کو ڈسٹرب کر دیا. پاکستان کی سیمیٹری کو کس طرح سے ڈسٹرب کیا؟ یہ مقصد فوج کے جو ادارے ہیں ان کی جو لائبریریاں ہیں ان میں جنرل ایوب خان کی بیبلیوگرافی موجود ہے کہ وہ کیسے کس طرح سے ایک فوج سے ٹرمینیٹڈ آدمی جو ہے وہ میجر جنرل بنا اور ملک کے افواج پاکستان کی کمان سنبھالی. اور اس ملک میں یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی کی بنیاد رکھنے والا جنرل ایوب خان تھا. اب جب انہوں نے اپنی تمام حرکتیں کرنے کے بعد پاکستان کا کیپٹل کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا، اپنے آبائی علاقے کی طرف منتقل کیا. بہرحال وہ ایک اس وقت کی انہوں نے ضرورت بتایا، جبکہ جغرافیائی اعتبار سے بھی اسلام آباد کسی طرح کیپٹل نہیں بن سکتا تھا اور جو اس کا محل وقوع تھا اس کے اعتبار سے بھی نہیں بن سکتا تھا. اور اسلام آباد کو کیپٹل بنانے کی وجہ کر ہی مشرقی پاکستان میں رہنے والے بنگالیوں اور مشرقی پاکستان میں رہنے والے خصوصاً پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان نفاق پیدا ہوا. اور اسی نفاق، اسی زمین اور زبان کے جھگڑے میں پاکستان 2 لخت ہوا، 71 میں 2 لخت ہوا. اچھا، ہم اس کی اگر اس پہ کمیشن بھی بنے، اس پہ عدالتی تحقیقات بھی ہوئی تو ہر جگہ سے حکومت وقت ڈیفالٹر پائی گئی. لیکن اس حمود الرحمان کمیشن ہو یا کسی بھی کمیشن کی رپورٹ ہو، ان لوگوں کو سزا نہیں دی گئی، دیدہ عبرت نگاہ نہیں بنایا گیا. بالکل وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے. 1991 میں 1992 میں ایک آپریشن شروع کیا جاتا ہے، کراچی آپریشن. اچھا، بنیادی طور پہ میں آپ کو بتا دوں اس آپریشن کو اس وقت کی افواج پاکستان نے شروع اس لیے کیا تھا کہ سندھ میں اینٹی ڈکیت ایک آپریشن کیا گیا تھا جس میں پاکستان آرمی کے 5000 کمانڈوز نے حصہ لیا تھا اور سارے کے سارے مار دیے گئے تھے. چونکہ سندھ میں دیکھیں، سندھ کی جغرافیہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو موجودہ وڈیرے ہیں یہ ہندو برہمنوں کے، ہندو زمینداروں کے مینیجر تھے، منشی تھے، یا ان کی رعایا کو کنٹرول کرنے والے. چونکہ یہ سارے کے سارے عموماً جو ہے نا وہ بلوچ قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ جتوئیز ہوں، چاہے وہ زرداریز ہوں، چاہے وہ کہیں سے بھی. وہ بلوچوں، وہ فزیکلی مضبوط ہوتے تھے، معصوم سندھیوں کو کنٹرول کرتے تھے، اور یا کھوڑو ہوں، یہ وہ سارے لوگ تھے.
جب وہ ہندو ذمہ دار پاکستان چھوڑ کے سندھ چھوڑ کے دہلی گیا یا سندھ چھوڑ کر کے ہندوستان کی حدود میں گیا تو وہ مینیجر جو ہے وڈیرے بن گئے اور پھر وہی مینیجر جو ہے پولیٹیشین بن گئے، سوائے ایک پیر صاحب پگاڑو کا خاندان. چونکہ پیر صاحب پگاڑو پیر مردان شاہ جو تھے ان کو انگریزوں نے پھانسی دی تھی اور انگریز افواج جو ہے وہ پیر صاحب پگاڑو، یہ جو شفقت اللہ راشدی کے والد ہیں، ان کو وہ لے کر کے بکنگم پیلس چلے گئے تھے. ان کی تعلیم تربیت سب ملکہ برطانیہ کے خرچے پہ برطانیہ میں ہوئی ہے، بکنگم پیلس میں ہوئی ہے. 1964 میں ایوب خان انہیں لے کر کے آئے اور ایوب خان نے انہیں لا کر کے ایک آنرری جنرل کی پوسٹ دی اور ہروں کو ہر فورس ڈکلیئر کیا. یہ بھی اسی دور میں ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھی جو ہے نا افواج پاکستان میں بہت کم جاتے تھے تو ہر فوج کا ایک یونٹ بنا دیا کہ جو سندھ کے بارڈروں پہ پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ چلتے تھے. تو بنیادی طور پہ اس اگر آپ سیمیٹری کو دیکھیں تو 1986 میں یا 84 میں یا 85 میں جو یعنی پٹھان مہاجر فسادات کرائے گئے وہ ایک باقاعدہ سازش تھی. اس کے تحت مہاجروں کو یونائٹ کیا گیا اور متحدہ قومی موومنٹ بنائی گئی تاکہ سندھو دیش کا جو نعرہ اور ترانہ تھا اس کو معدم کیا جا سکے، اس کو کم کیا جا سکے. تو 1992 میں جو ہونے والا آپریشن تھا 19 جون 1992 کو شروع ہوا. یہ بیسیکلی 74 کلپریٹ پرسنز آف سندھ کے لیے تھا، جس میں کراچی اور حیدرآباد کے ٹوٹل 4 نام تھے. ایک عامر خان کا نام تھا، ایک آفاق احمد کا نام تھا، ایک سلیم شہزاد کا نام تھا اور ایک اور حیدرآباد سے نام تھا. یہ آپریشن بنیادی طور پہ ان 4 افراد کے لیے کیا گیا. وہی ایوب خان کے پیش رو فوج کا وہ بدنما داغ جس کو ہم فوج کی ذیلی ایجنسیاں کہتے ہیں، انہوں نے ان 4 افراد کو لے کر کے پوری اردو اسپیکنگ کمیونٹی پر ایک ظلم اور تشدد شروع کر دیا. خون ریزی شروع کر دی، لوگوں کو اٹھانا، بند کرنا، غائب کر دینا. اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے. جبکہ افواج پاکستان بھی جب دیکھیں 1992 میں جنا پور کا نقشہ کھینچا گیا کہ جی مہاجر جنا پور بنانے جا رہے ہیں اور اس میں یہ ہے اور بعد میں 1997 میں بریگیڈیئر امتیاز جو اس وقت ایم آئی کا بریگیڈیئر تھا جس نے یہ جنا پور کا نقشہ کھینچا تھا، وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ ایک فرضی داستان تھی، ہم اس پہ شرمندہ ہیں. اور اس وقت کا جو ایم این اے تھا حیدر عباس رضوی وہ اسمبلی کے فلور پہ سجدہ ریز ہو کے کہتا ہے اللہ پاک نے آج ہماری قوم پہ سے یہ غداری کا جو داغ تھا اس کو دھو دیا. تو کیا آنے والا وقت پھر کہیں کوئی ایسی داستانیں نہ چھوڑ جائے کہ بعد میں کوئی سرکاری آفیسر ریٹائر ہونے کے بعد کہے کہ جی یہ ظلم تو ہم نے اس لیے کیا تھا. تو یہ جو ایک غیر متعصبانہ یعنی ایک جو متعصبانہ پالیسیز ہے حکومت وقت کی، یہ حکومت وقت کی متعصبانہ پالیسی کسی بھی ملک کو مضبوط نہیں کرتی ہے، کمزور کرتی ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ منحاص القوم ہر قوم کی ایک فطرت ہوتی ہے. یہ جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے ان کی فطرت میں ہندوؤں سے کمپرومائز کرنا نہیں ہے. یہ کر نہیں سکتے ہیں ہندوؤں سے کمپرومائز، کیونکہ ان کی نسلیں پاکستان بنے ہوئے ابھی 100 سال مقصد 1947 سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ابھی 100 سال نہیں ہوئے. ان کی نسلیں تو 400 سال 450 سال سے برسر پیکار تھی ہندوؤں سے، انگریزوں سے برسر پیکار تھی. مقصد انہوں نے طاقت کے بل پر، اسلام کی آفاقی مذہبیت کے بل پہ پورے ہندوستان کو مشرف با اسلام کیا. اور سچی بات ہے اگر MI5 کی کانسپریسی نہیں ہوتی تو آج ہندوستان کی ایک بہت بڑی میجورٹی مسلمان ہو چکی ہوتی اور ہندو برہمن ہاتھ جوڑ کے کہتا کہ جی ان علاقوں میں آپ اپنی حکومت بنائیں. تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ دیکھیں میں بحیثیت ایک انالیسس کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے بننے کا نقصان پاکستان بنانے والوں کو ہی سب سے زیادہ ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابوالکلام آزاد کی کتاب انڈیا فیلز فریڈم جس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ مسلمانان ہند اپنی پتنگ اڑا تو رہے ہیں لیکن یہ پتنگ کٹ کے کس کے آنگن میں گرے آپ کو نہیں پتا ہے.
ایک کیمسٹری کے بنیادی اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, آپ ایک کیمیکل ایک الکلی کو لے کر کے ریئیکٹ کر رہے ہیں, یا تو کلر چینج ہو رہا ہے یا پریسیپیٹیٹ بن رہا ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی چینجز آ رہی ہیں جس کو اسٹوڈنٹ مانیٹر کرتا ہے. تو پاکستان از اے بیسیکلی پریسیپیٹیٹ, یعنی اس میں ٹائم فیکٹر یا کوئی نہ کوئی عوامل کم ہو جاتے ہیں تو وہ ریئیکشن مکمل نہیں ہوتا, پریسیپیٹیٹ بن جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جن لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے کر کے اس ملک کو بنایا, اس عرض پاکستان کو بنایا, آج بھی ان کی نسلیں اس پاکستان کی محبت میں اتنی شادہ ہیں. اس کی مثالیں میں دے سکتا ہوں. ایم اے عالم کون تھا؟ ایم اے عالم جس کے نام سے انڈیا کی فضائیہ پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا, کون تھا؟ پوری امت مسلمہ کا فخر ڈاکٹر عبد القدیر خان کون ہے؟ آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں, میڈیا میں آپ دیکھیں فیصل ہاشمی کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں, جن کی خون میں, جن کی ہڈیوں میں ہندوؤں سے نفرت ہے. چونکہ ان کی نسلیں ہندوؤں سے برسر پیکار رہی ہیں تو وہ ہندوؤں سے کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اور آپ اسی کمیونٹی پر, اسی اردو بولنے والے پہ پاکستان دشمنی کی مہر لگا رہے ہیں اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں کہ آپ ان قربانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جو ان لوگوں کے اجداد نے دی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نثار کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹرین ہیں, ایک لیڈر ہے, بڑا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کا. ان کے والد ایوب کھوڑو جب پارٹیشن کے وقت ٹرینیں مہاجروں کو لے کر کے سندھ کی حدود میں داخل ہوئی تو وہ شخص اپنی 12 بور کی بندوق لے کر کے اور اپنے 10-12 ڈاکوؤں کو لے کر کے ریلوے ٹریک پہ کھڑا ہو گیا کہ یہ ٹرینیں جو ہیں سندھ کی حدود میں نہیں آئیں گی. یعنی جن لوگ, وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایوب کھوڑو صاحب وہ جو رتن تلاؤ جس ذمہ دار کے مینیجر تھے وہ ہندو تھا. تو تاریخی حقائق کو مسخ کرنے میں, اب آپ موجودہ دور کو دیکھ لیں, کراچی سے جو سیٹیں پی ٹی آئی کو دلائیں فرشتوں نے, جو سیٹیں دلائیں, وہ ایم این ایز, وہ ایم پی ایز اپنے گھروں میں اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو شرمندگی کا احساس لیے نکلتے ہیں. آپ گزشتہ 10-12 سالوں سے 15 سالوں سے کراچی کا پیسہ نواب شاہ اور لاڑکانہ میں لگایا جا رہا ہے. اچھا, ابھی یہ کراچی اور حیدرآباد کے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لوگ پریشان ہیں. افواج پاکستان کے پریشان ہونے کی باری جب آئے گی جب وہ ہندو ذمہ دار اپنے مینیجروں سے کہے گا کہ جی ان علاقوں میں ہماری فوجوں کو پینیٹریٹ کرو. تو اس وقت افواج پاکستان یقیناً پریشان ہوگی کیونکہ دیکھیں عملاً سندھو دیش بن چکا ہے. اور سندھو دیش بنایا کس نے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جی ایم سید کو کہا تھا کہ بابا صاحب 30 سال رک جاؤ, 30 سال بعد میں تمہیں پلیٹ میں رکھ کے سندھو دیش دے دوں گا. اور یہی ہوا. سندھ کی کنڈیشن اس وقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا رحم اور کرم اگر نہ رہے تو شاید یہ لاکھوں لوگوں کو, وہی حمیدہ کھوڑو کے الفاظ کے اردو بولنے والے ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم دریائے پانی سندھ کے پانی کو زہر آلود کر دیں گے, یہ سب کے سب مر جائیں گے. دیکھیں معاشی استحصال کا یہ عالم ہے کہ کراچی کی طالبات کو نواب شاہ میں داخلہ نہیں مل سکتا ہے اور نواب شاہ کے چور اچکے لفنگے تلنگے کراچی یونیورسٹی میں آ کے داخلہ لیتے ہیں. کراچی اور حیدرآباد کے عوام پر نوکریاں معدوم کر دی گئی ہیں اور وہاں پکڑ کر کے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس میٹرک بھی نہیں ہے ان کو جعلی میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے کر کے گریڈ 12 گریڈ 14 پہ پوسٹ کیا جا رہا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کو لے لیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن, یہاں بھی سندھ کا کوٹا جو ہے یعنی کراچی اور حیدرآباد کا تو کوٹا ہی ختم کیا جا چکا ہے. اچھا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ تاریخ دیکھیں اپنے آپ کو دہراتی ہے, آئینہ سامنے ہوتا ہے لیکن آدمی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وقت جو ہے وہ پلٹ کر کے آئینہ دکھاتا ہے. یعنی آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ 1947, 48, 49 میں ساری ورتھ, ساری ایجوکیشن سب ان اردو اسپیکنگ کے پاس تھی.
انہوں نے اس وقت اقربا پروری کا مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے اس وقت کہا کہ نہیں بھائی پنجاب سے بھی لوگوں کو آنا چاہیے, سرحد سے بھی لوگوں کو آنا چاہیے, بلوچستان سے بھی لوگوں کو آنا چاہیے. اور انہوں نے اس وقت پاکستانیت کی بات کی. اور جن لوگوں کو انہوں نے لا کر کے بٹھایا, انہوں نے ان لوگوں کے جانے کے بعد یا ان کے خلاف سازش کرنے کے بعد اپنے اپنے کی, یا شیخ اپنے اپنے دیکھ. اس کی بہت بڑی مثال, یہ سانحہ مشرقی پاکستان آپ کے ساتھ نہیں ہوتی, کے ساتھ پاکستان دو لخت نہیں ہوتا. اگر یہ 1964 میں جو حکومت پاکستان کا رویہ تھا بنگالیوں کے ساتھ, اگر اس کو آپ صرف ایک دفعہ پڑھ لیں یا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا بالکل وہی رویہ تھا جو اردو اسپیکنگ کے ساتھ ہے. اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ سانحہ مشرقی پاکستان ہوا. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہندوستان یا راہ محنت کر رہی ہے وہ اردو اسپیکنگ پہ محنت کر رہی ہے؟ وہ اردو اسپیکنگ پہ محنت اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی ہڈیوں میں ہندوؤں سے نفرت موجود ہے. وہ محنت کر رہے ہیں بلوچستان پہ یا سندھ کے ان لوگوں پہ جو نسل در نسل ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں. اس کے واضح ثبوت, واضح شواہد موجود ہیں حکومت وقت کے پاس. میں ایک بہت ناچیز سا چھوٹا سا صحافی, انویسٹیگیٹو جرنلزم کا طالب علم, بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں. تو اس ملک کے ادارے جن کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, جن کو دنیا کی بہترین ڈیوائس دی جاتی ہے, جن کو افواج پاکستان ٹرینڈ کرتی ہے, جو پاکستانی پوری دنیا میں ٹریننگ کا سب سے مستند ادارہ ہے, تو کیا ان کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں؟ یقیناً ہے. لیکن اب یہ ناسور اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے لیے یقیناً ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے جو عوام پاکستان نہیں, افواج پاکستان ہی کر سکتی. اور یہ ایسا سوچ رکھنے والوں کی تعداد صرف 0.05% ہے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ اپرچونسٹ ہیں, ہر دور میں دونوں ہاتھوں میں لڈو لیے ہوئے, اس لیے وہ حکومت کی نظروں میں اور حکومت کے چہیتے, اور وہ ساری اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے وہ ساری, یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ 3.5 کروڑ نفوس کا شہر جو ہے وہ کاغذوں میں 1.40 کروڑ ہے. اس لیے ہے کہ کہیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے منصفانہ الیکشن نہ کرا دے اور یہ سونے کی چڑیا, یہ سندھ سیکریٹریٹ, یہ تغلق ہاؤس, یہ حکومت سندھ ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اپنے عزیز و اقربا کا, پاس پڑوس کا بہت خیال رکھتے ہوئے خدا حافظ. شہید شاہین عبداللہ کو ٹونائٹ شاہین سے اجازت.